ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ ہے جو 3 دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تینوں دوست جو خوشی خوشی ایک محفل سے لوٹ رہے تھے، مگر انہیں علم نہ تھا کہ اندھیری سڑکوں پر ان کا سامنا کسی ہولناک حقیقت سے ہونے والا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی طاری تھی۔ سعد، حمزہ اور بلال ایک سفید رنگ کی گاڑی میں سوار ہنسی مذاق کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے۔ سڑک کے دونوں جانب گھنی جھاڑیاں اور لمبے پراسرار درخت یوں کھڑے تھے جیسے کسی کا راستہ روکنے کا منتظر ہوں۔ گاڑی میں ہلکی سی موسیقی چل رہی تھی۔ بلال پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ حمزہ ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، فون پر مصروف تھا، اور سعد انتہائی اطمینان سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک سعد کو محسوس ہوا کہ وہ کافی دیر سے گاڑی چلا رہا ہے لیکن راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہی موڑ، وہی جھاڑیاں اور وہی درخت بار بار سامنے آ رہے تھے۔ یار، یہ راستہ اتنا لمبا تو نہیں تھا، سعد نے دبی آواز میں کہا۔ حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، پر یہاں تو کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک گاڑی کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بھاری چیز گاڑی کے بونٹ سے ٹکرائی ہو۔ سعد بدہوشی میں اسٹیئرنگ گھمایا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کنارے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کا اگلا حصہ تھوڑا متاثر ہوا مگر خوش قسمتی سے کسی کو چوٹ نہیں آئی۔ وہ تینوں باہر نکل کے چاروں اطراف دیکھنے لگے۔ وہاں پر گپ اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ دور دور تک نہ کوئی دوسری گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی انسان، صرف جھاڑیاں، اور ان جھاڑیوں میں سے کسی جانور کی سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ خوف نے ان کے دلوں میں دستک دی۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سعد نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر وہ بہت گرم ہو رہی تھی، اس لیے اسٹارٹ نہ ہو پائی۔ پھر ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ میں اپنے پاپا سے بات کرتا ہوں۔ اس نے اپنے والد کو کال لگائی اور صورتحال بتائی۔ اس کے والد نے پریشانی میں کہا، بیٹا مجھے ویڈیو کال کرو، دکھاؤ تم لوگ کہاں ہو تاکہ میں کسی کو مدد کے لیے بھیج سکوں۔ ویڈیو کال آن کی۔ اسکرین پر سعد کا چہرہ تھا، برابر میں حمزہ اور پیچھے بلال بیٹھا تھا۔ جیسے ہی کیمرہ گھمایا اس کے والد کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور آواز کانپنے لگی۔ سعد میری بات غور سے سنو، اس کے والد نے دبی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سوال مت کرنا، بس ابھی کے ابھی گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرو اور وہاں سے نکلو، بھاگو، وہاں سے گاڑی اسٹارٹ کر کے جتنی تیزی سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ اور آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ اللہ کا کلام اپنی زبان پہ رکھنا، پریشان نہیں ہونا بیٹا، لیکن وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلو بغیر سوال کیے ہوئے۔ اس کے پاپا کی آواز میں دہشت تھی۔ سعد نے بنا سوچے سمجھے دوبارہ چابی گھمائی۔ معجزاتی طور پر گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ سعد نے پوری رفتار سے گاڑی وہاں سے بھگائی۔ پورے راستے وہ تینوں آیت الکرسی اور اللہ کا کلام پڑھتے رہے۔ جب وہ خیریت سے سعد کے گھر پہنچے تو اس کے والد صحن میں ہی کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا۔ سعد نے گاڑی سے اترتے ہی پوچھا، پاپا آپ اتنے پریشان کیوں تھے؟ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا؟ والد نے ایک لمبی سانس لی اور لرزتی آواز میں کہا، بیٹا جب تم نے ویڈیو کال کی تو تم تینوں کے علاوہ پیچھے والی سیٹ پر بلال کے بالکل برابر میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بکھرے بال تھے، رنگت بالکل نیلی تھی۔ اگر میں تمہیں اس واقعے کا تبھی بتا دیتا تو تم سب خوف زدہ ہو جاتے اور گاڑی بھی نہ چلا پاتے۔
दरअसल वो इंसान नहीं थी। ये सुनते ही तीनों दोस्तों के पैरों तले से जमीन निकल गई। बिलाल जो पूरी रात इस नशिस्त पर बैठा था साकित रह गया। वो रास्ता जो खत्म हो ही नहीं रहा था वो दरअसल इनका रास्ता नहीं था, बल्कि वो हस्ती इन्हें भटका रही थी। सच कहते हैं कि ये रात के सन्नाटों में कुछ ऐसी मखलूक़ात भी बेदार होती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वाक़या इन तीनों दोस्तों के लिए एक ऐसा सबक था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए।